کلمے کی کتنی شرطیں ہیں؟ کلمہ کی شرائط، توجہ میری طرف کریں بیٹا. یہ جو مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے. اس مسئلے پر سمجھ نہیں آئی؟ اس کو آپ لوگوں کو سمجھنا اشد ضروری ہے. کلمہ کی 5 شرائط ہیں. کلمہ کی کتنی شرائط ہیں؟ 5. انہی شرائط کو فرض بھی کہا جاتا ہے اور انہی کو شرائط بھی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کلمہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح الفاظ کے ساتھ کلمہ کو پڑھنا، یہ شرط ہے. صحیح الفاظ کے ساتھ کلمہ کو ادا کرنا زندگی میں ایک بار، یہ شرط ہے. اور بار بار پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. زندگی میں ایک بار کلمہ کو صحیح الفاظوں کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ پہلی شرط ہے کلمہ کی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر دل سے اس کلمہ کی تصدیق کرنا. کلمہ پڑھ کر دل سے کلمہ کی تصدیق کرنا، یہ دوسری شرط ہے کلمہ کی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کلمہ کا مطلب جاننا. کلمہ کا مطلب جاننا. کلمہ کا مطلب ہے کہ حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا. کلمہ کا معنی مفہوم یہ حلال حرام میں نے جناب جی مختصر لفظ میں بتایا ہے کہ کلمہ کا مطلب کیا ہے. حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، یہ کلمہ کا مطلب ہے. اگر کوئی لعنتی ایسا کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا رسول کا، بات سمجھ آ گئی؟ ادھر حرام میں بھی منہ مارا ہوا ہے. کلمہ رسول کا پڑھا ہے، تعلیم انگریز کی ہے. کلمہ رسول کا پڑھا ہے، تہذیب انگریز کی ہے. کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے میں عالم ہوں، دعویٰ بھی دین ہونے کا کرتا ہے. کلمہ بھی رسول کا پڑھا ہے، ہاتھ جمہوریت میں جا کر ڈالا ہے. مطلب ہے کہ کلمے کا مطلب صحیح نہیں سمجھا. کلمے کا مطلب تو یہ ہے کہ حرام کو حرام جاننا، حلال کو حلال جاننا. اوے ووٹ تے کفر ہے، ووٹ کفر ہے، اور پھر کفر کو اپنے لیے جائز قرار دینا. رسول اللہ کے لیے ووٹ دیں اور پھر بعد میں یہ بھی کہہ دینا میں تو یہ شغل کر رہا تھا. کیا مطلب کہ رسول کے دین کے ساتھ بھی شغل ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ سرے سے ہے ہی کفر. جو آدمی حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، اس نے کلمے کا مطلب ہی نہیں جانا. یہ کلمے کی تیسری شرط ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کلمے کا مطلب جاننا. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور پھر کلمہ پڑھ کر جناب جی ہر کفر بغیرتی، جناب جی ہر بغیرتی کے اڈے کو وہ جائز قرار دیتا ہے. اس نے کلمہ کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، کلمے کا مطلب، کلمہ پڑھنا اور کلمے کا مطلب جاننا. جمہوریت ایک انہوں نے ایک ایسا الگ خدا بنایا ہوا ہے. جمہوریت تو خدا کے مقابلے میں ہے نا. جیسے رب کا قانون ہے، جمہوریت کا ایک قانون ہے. انہوں نے رب کے قانون کو اپنے قانون کے مطابق سمجھا ہے. اور جو لانتی اب پھر جمہوریت میں جائے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہے، پھر جمہوریت میں جائے، تو اس نے تو کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ تیسری شرط ہے کلمے کا مطلب جاننا. اور چوتھی شرط ہے کہ کلمہ کے مطابق زندگی گزارنا. کلمہ کے مطابق زندگی گزارنا. صرف رب کے آگے سجدہ کرنا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا،
رب رسول کے ہر حکم پر چلنا اس سے کہتے ہیں کہ زندگی کو اپنے جناب جی کلمہ کے مطابق اس نے گزاری ہے. کلمہ رسول اللہ کا پڑھے, زندگی جناب جی جمہوریت کے مطابق گزارے. کلمہ رسول اللہ کا پڑھے, زندگی کافروں کی تعظیم میں گزارے. کلمہ رسول اللہ کا پڑھے, جناب جی اپنا خواب خیال تہذیب تمدن سب کچھ جو جناب جی یہودیوں والا اپنا ہے. کیا منافقت ہے یار کلمے کے ساتھ بھی ہے. یہ کلمے کا چوتھا حق سمجھیں, کلمے کی چوتھی شرط سمجھیں, کلمے کا چوتھا فرض سمجھیں. یہ ہے کہ کلمہ کے مطابق زندگی گزارنا. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کلمہ کو ساری دنیا میں عام کرنا. کلمہ کو ساری دنیا میں عام کرنا, یہی پیغام پہنچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں, وہ رب ہے جو سجدے کے لائق ہے. یہ پیغام پہنچانا. جو جمہوریت میں جاتا ہے لانتی, اس نے کیا پیغام پہنچایا ہے یار. جمہوری تو کہتے ہیں جناب جی جو بھی پاکستان میں یہ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہیں جمہوریوں سے. جمہوریت خود ایک اسلام کش چیز ہے کہ اسلام کو قتل کرنے والی ہے. میں حیران ہوں کہ جو لانتی جمہوریت میں جاتا ہے تو اس کا اپنا ایمان کیسے, اس کا تو کلمہ بھی نہیں بچتا یار. کلمے کی اس نے کون سی شرط پر عمل کیا ہے وہ جو جمہوریت میں گیا ہے. مین مقصد تو کلمے کا یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا, حرام کو حرام سمجھنا, حلال کو حلال سمجھنا. جس لانتی نے حرام کو حرام ہی نہیں سمجھا, اس کا کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے اس کا. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں, بزرگ 3 لفظوں میں انہوں نے اس تمام چیزوں کا نچوڑ نکالا ہے. ادب, غیرت, کفر کی مخالفت. یہ 3 چیزوں میں تمام جناب جی شرائط بھی آ جاتی ہیں اور کلمے کا لب لباب بھی آ جاتا ہے. ادب, غیرت اور کفر کی مخالفت میں. اب دوسرا جو یہ بات ہوتی ہے کہ کیا اکیلا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے, کلہ کلمہ پڑھنے. او بابا, کلہ کلمہ پڑھن دے نال, جے کلہ کلمہ پڑھن دے نال بندہ مسلمان ہوندا نا, تے کئی منافق ایسے ہیں جو حضور دی زندگی دے اندر گزرے نے. زبان نال کلمہ پڑھ دے سن لیکن دلوں اسلام نہیں سن مندے. بات نہیں سمجھ آئی؟ انہوں دا کلہ کلمہ انہوں نے مسلمان نہیں ثابت کر سکیا. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ کلمہ دی تمام فرائض کو جاننا اور اس پر عمل کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اس کا نام ایمان ہے. بات نہیں سمجھے بیٹا؟ ہاں, کیونکہ کفر کی کئی اقسام ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جو انسان صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا دل سے, خالی کلمہ پڑھنا, یہ کفر نفاقی ہے. یہی تو آج پھیلا ہوا ہے کفر. لانتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر کفر کا قانون تسلیم کرتے ہیں. لانتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کفر کے قانون میں جا کر بڑھتے ہیں, چلتے ہیں کفر کے قانون کے اندر. کہیں ووٹوں کے لیے کھڑے ہیں, ہم جناب جی رسول اللہ کا دین لے آئے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. یہ کیا دین ہے؟ اس سے کہتے ہیں کفر نفاقی. منافقت ہے, اوپر سے کلمہ ہے, دل میں رسول اللہ کی مخالفت ہے. تھو ہے ایسی زندگی گزارنے پر بھی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, کلمہ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا, حلال کو حلال سمجھنا, کفر کو کفر سمجھنا, اسلام کو اسلام سمجھنا, کافر کو کافر کہنا, مسلمان کو مسلمان کہنا. یہ کلمے کا مطلب ہے.